اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کرتے ہیں۔ ساتھیو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اب جوان ہو چکے تھے۔ ایک دن وہ محل سے باہر گئے۔ آپ نے اپنی امت کے لوگوں کو مصریوں کے لیے سخت مشقت کے ساتھ اینٹیں بناتے دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک مصری ایک عبرانی پر تشدد کر رہا ہے۔ آپ نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور دیکھا کہ کوئی آپ کو دیکھ تو نہیں رہا، اور آگے بڑھ کر اس مصری کو قتل کر ڈالا۔ اس کی لاش ریت میں دبا دی۔ جب فرعون بادشاہ کو آپ کی اس حرکت کا پتہ چلا تو اس نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، مگر آپ مصر چھوڑ کر بھاگ گئے اور مدیان کی سرزمین پر رہنے لگے۔ وہاں آپ نے ایک مدیانی لڑکی بی بی سفورہ سے شادی کر لی۔ آپ کے 2 بیٹے تھے۔ ایک کا نام جرسوم تھا، جس کا مطلب پردیسی ہے، یعنی میں ایک اجنبی ملک میں مسافر ہوں، اور دوسرے کا نام علی ازر تھا، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مدد۔ آپ مدیان میں تھے اور آپ کی امت کے لوگ مصر میں غلامی کی حالت میں کراہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد کو سنا اور ان کی فکر کی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا عہد یاد آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدیان میں آئے بہت برس بیت گئے۔ ایک دن آپ اپنے سسر یترو کی بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے بیابان میں دور تک نکل گئے اور چلتے چلتے پہاڑ پر آ گئے۔ اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ کا پہاڑ کہا جاتا تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا پاک فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جلتی ہوئی جھاڑی میں ظاہر ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عجیب نظارے کو دیکھا تو قریب آنے کی کوشش کی، مگر ایک آواز انہیں سنائی دی جو کہ اللہ تعالیٰ کی آواز تھی۔ موسیٰ، ادھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ مگر آپ کون ہیں؟ میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا چہرہ چھپایا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ پر نظر کرنے سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ، میں نے مصر میں اپنے لوگوں کی مصیبت دیکھی ہے، میں نے غلامی میں ان کا کراہنا سنا ہے، اس لیے میں اترا ہوں کہ انہیں مصریوں کی سرزمین سے رہائی بخشوں اور اس سرزمین پر لے آؤں جس کا وعدہ میں نے ابراہیم کے ساتھ کیا تھا۔ اس لیے اب جا، میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں تاکہ میرے لوگوں کو مصر سے نکال لائے۔ میں تیرے ساتھ ہوں گا اور تم لوگوں کو دوبارہ اس پہاڑ پر عبادت کے لیے لے آؤں گا۔ اے اللہ، میں کون ہوں کہ مصر کے بادشاہ کے پاس جاؤں اور لوگوں کو مصر سے باہر نکال لاؤں؟ میں تیرے ساتھ ہوں گا، جس کا تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ جب تو میرے لوگوں کو مصر سے نکال لائے گا تو تم اس پہاڑ پر میری عبادت کرو گے۔ اے اللہ، اگر میں اپنے لوگوں کے پاس جاتا ہوں اور انہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے باپ دادا کے رب نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور اگر وہ پوچھتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے، تو میں اس کا کیا جواب دوں؟ انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور ہاں، جا اور اپنے وقت کے بزرگوں کے ساتھ مصر کے بادشاہ سے کہہ کہ رب الارباب ابراہیم کی نسل کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بیابان میں 3 دن کی منزل جا کر میرے لیے قربانیاں اور عبادت کرو۔ میں جانتا ہوں مصر کا بادشاہ اپنا دل سخت کرے گا اور لوگوں کو جانے نہ دے گا، تب میں اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور بڑی بڑی بلاؤں کے ساتھ مصریوں کو مار دوں گا، اس کے بعد وہ تمہیں جانے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید بتایا، میں مصریوں کی نظر میں اپنے لوگوں کو عزت بخشوں گا
اور جب تم مصر سے نکلو تو خالی ہاتھ نہ نکلنا، بلکہ ہر عورت اپنی ہمسائی سے اور جو اس کے گھر میں رہتی ہے اس سے اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے کپڑے اور سونے چاندی کے زیور مانگ لے۔ ساتھیو، ابھی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے دوبارہ پوچھا، اے اللہ، اگر لوگ میری نہ سنیں تو؟ موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میری لاٹھی ہے۔ اسے نیچے پھینک دے۔ اوہ، یہ تو سانپ بن گئی ہے۔ موسیٰ، اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو دم سے پکڑ لے۔ یہ تو پھر لاٹھی بن گئی۔ ساتھیو، ایک آخری وجہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی وہ یہ تھی، میں تو اچھی طرح بول نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، آپ اپنے بڑے بھائی ہارون کو اپنا ترجمان بنا لیں۔ انہوں نے ان سے یہ بھی فرمایا، اب جا، کیونکہ تیرا بھائی تجھے ملنے کے لیے مصر سے باہر آ رہا ہے۔ ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سا نام ظاہر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کون سا کام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرنے کے لیے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا وعدہ فرمایا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کسی شخص کے دل میں کیا ہے؟ میں نہ خوف کھاؤں گا، میں نہ خوف کھاؤں گا، اور نہ گھبراؤں گا، نام لے کے اللہ کا پار اتر جاؤں گا۔ میں نہ خوف کھاؤں گا اور نہ گھبراؤں گا، نام لے کے اللہ کا پار اتر جاؤں گا۔ میں نہ خوف کھاؤں گا، میں نہ خوف کھاؤں گا، اور نہ گھبراؤں گا، جاؤں گا۔ میں نہ خوف کھاؤں گا اور نہ گھبراؤں گا،